میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، ملٹیپل سٹوریز ہیں لیکن اچھی خبریں نہیں ہیں. پہلے خبر کرتے ہیں کہ مولانا محمد ادریس جو کہ شیخ الحدیث ہیں، رکن صوبائی اسمبلی رہے ہیں اور مولانا فضل الرحمان کے قریبی اور درینہ ساتھی تصور کیے جاتے تھے، انہیں چارسدہ کے علاقے میں شہید کر دیا گیا. بظاہر یہ مبینہ طور پر ٹارگٹ کلنگ ہے اور مبینہ طور کے اوپر یہ فتنہ الخوارج جو کہ اب معصوم شہریوں کو یا سیولینز کو اب ٹارگٹ کر رہے ہیں، ان کو نشانہ بنا رہے ہیں. اگر آپ بات کریں تو اکوڑا خٹک کے اندر بھی علماء کرام کو نشانہ بنایا گیا تھا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جو متعلقہ صوبائی حکومت ہے، اس کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں وہ اس کی میں جو ہے وہ پڑا ہوا ہے. اس شخص کے اندر کسی قسم کی کوئی سنجیدگی دکھائی نہیں دیتی. سہیل آفریدی ایک نکما ترین وزیر اعلیٰ ہے جو اپنی بنیادی ذمہ داریوں سے غافل ہے. سہیل آفریدی کو اگر 10 میں سے 2 نمبر مل جائیں تو وہ بھی وہ غنیمت سمجھے، کیونکہ جو نااہلی اس کی حکومت اس وقت ظاہر کر رہی ہے خیبر پختونخوا کے اندر، اور جو اس کی ترجیحات ہیں وہ یہی ظاہر کرتی ہیں کہ یہ شخص ایک دن بھی اس عہدے کے اوپر رہنے کے قابل نہیں ہے. اگر کسی صوبے کے اندر اتنے بڑے شیخ الحدیث کی ٹارگٹ کلنگ ہو جائے اور وہ اس کی شہادت ہو جائے تو اس یعنی وزیر اعلیٰ کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، نہ کہ سہیل آفریدی اپنی شرمندگی کا اظہار کریں، بلکہ وہ روایتی اپنی ہٹ درمی، ڈھیٹائی اور کمظرفی ظاہر کرتے ہوئے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 6 مئی کو خیبر پختونخوا میں قلم چھوڑ ہڑتال کریں گے، کیونکہ جی NFC ایوارڈ کے تحت جو ہمیں ملنا ہے، جو گیس بجلی کے ہمارے شیئرز بنتے ہیں وہ نہیں مل رہے. عمران خان صاحب سے ان کی اہلیت سے ان کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی. اس بنجن کو ادھر لے آیا. اب کل ہی وہ ایک طرف وہ قلم چھوڑ ہڑتال کی بات کر رہے ہیں اور کل وہ مانسیرا کے اندر ان کا جلسہ بھی ہے. لیکن علیمہ خانم جو ہے وہ بار بار ایک اور ان کا جو ہے وہ گردان الاپ رہی ہیں. وہ فرماتی ہیں جی کہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ پہنچیں، اڈیالہ کے باہر پہنچیں. جس دن میں نے سیلف پروجیکشن کرنی ہوتی ہے اپنی، جس دن میں نے اپنی خود نمائی کرنی ہے، جس دن میں نے میڈیا پر آ کر خود کو ایک بڑا لیڈر ظاہر کرنا ہے، اس دن پاکستان تحریک انصاف کے تمام اراکین قومی صوبائی اسمبلیوں کے اراکین اور سینٹ کے جو اراکین ہیں وہ تمام کے تمام اپنے کام چھوڑ کر، اپنے حلقوں کو چھوڑ کر، اسٹینڈنگ کمیٹیز کو چھوڑ کر، پارلیمان کو چھوڑ کر اڈیالہ جیل کے باہر پہنچ جائیں، کیونکہ وہاں پر میں پھر اپنی لیڈری چمکا سکوں. یہ بنیادی آبجیکٹو ہے علیمہ خانم کا، جو کہ گزشتہ 10 سماعتوں کے اوپر 9 سے 10 سماعتیں انہوں نے سکپ کر دی، جو کہ 26 نومبر والا ان کا مقدمہ ہے. اب علیمہ خانم جو ہے وہ آج اس طریقے سے ہوا کہ یعنی ٹویٹر کے اوپر تو انہوں نے اپیل کی اور انہوں نے کہا کہ تمام اراکین پہنچیں، لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب جب اڈیالہ کے باہر پہنچے تھے تو تھوڑے شرمندے سے سرکار تھے. علیمہ خانم نے دیکھا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کھڑے ہوئے ہیں تو ان سے جو ہے سلام دعا نہیں کی، یہ نہیں پوچھا، حال احوال نہیں پوچھا، بات چیت سے گریز کیا اور یعنی اگنور کرتے ہوئے کوئی غیر اہم شخص کھڑا ہوا ہے اس طریقے سے وہاں سے جو ہے وہ آگے چل کر گزر گئیں. تو ایسے اگنور کیا جیسے انسان جو ہے وہ کسی غیر ضروری چیز کو اگنور کرتا ہے. تو سلمان اکرم راجہ صاحب کی جو نیو الائنمنٹ ہے وتھ سہیل آفریدی وہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ علیمہ خانم اس سے خوش نہیں ہیں. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ آج بھی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ علیمہ خانم کے اپنی مٹھی کے اندر ہے. لیکن جبران الیاس سے متعلق اگر بات کروں تو تحریک انصاف پہ میں کسی کی تعریف نہیں کرتا، لیکن جبران الیاس ایک دماغ رکھنے والا شخص ہے. وہ کوئی للو نہیں ہے، وہ کوئی بیوقوف آدمی نہیں ہے، کوئی جذباتی نہیں ہے. وہ بڑی اسٹریٹجی کے ساتھ چلتا ہے. وہ اس وقت سہیل آفریدی کو ولن کیوں نہیں بنا رہا، وہ اس وقت سلمان اکرم راجہ کو ولن کیوں نہیں بنا رہا، اس کی اپنی حکمت عملی ہے. یہ اسٹریٹجک پاز لیا ہوا ہے جو میں کہوں گا جبران الیاس نے. اور لیکن اگر اس کی کسی کے ساتھ وفاداری ہے تو وہ وفاداری اس کی علیمہ خانم کے ساتھ ہے، کیونکہ فنڈ ریزنگ علیمہ خانم ہی باہر سے کرتی رہی ہیں، جس سے جبران الیاس کا بھی جیب خاص گرم ہوتا رہا ہے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ علیمہ خانم کے ساتھ پارٹی چلنے کو تیار نہیں ہے. سوشل میڈیا ٹیم ان سے کوئی چھین نہیں سکتا. لیٹس سی کہ کون جیتا ہے، سلمان اکرم راجہ، سہیل آفریدی، محمود خان اچکزئی وغیرہ،
یا علیمہ خانم اکیلی. بہرحال پارٹی خاصی حد تک انہوں نے گرفت میں لے چکی تھی لیکن اب ان کی گرفت خاصی کمزور ہو چکی ہے. سہیل آفریدی صاحب کو NFC کے تحت خیبر پختونخوا کے حقوق کی جو وہ بات کرتے ہیں تو جو وہاں کے عوام کے حقوق ہیں وہ ان کو ملنے چاہیے, لیکن بجلی اگر آپ پروڈیوس کر رہے ہیں تو پھر بجلی کی چوری بھی نہ ہو آپ کے صوبے کے اندر. ایک بڑی واضح پالیسی ہے کہ جو ڈسکوز جہاں پر لائن لاسز زیادہ ہیں وہاں پر یعنی بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی اسی تناسب سے ہوگی, اور جہاں پر لائن لاسز کم ہیں وہاں پر لوڈ شیڈنگ بھی کم کی جائے, اور یہی ایک بنیادی اصول ہونا چاہیے. لیکن سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے مولانا ادریس صاحب کی شہادت کے اوپر کچھ بھی نہیں کیا جی. ہاں IG جو خیبر پختونخوا ہیں انہوں نے معاملے کا نوٹس لیا ہے. اب جو کیمراز ہیں ان کے ذریعے اس معاملے کو پروب کیا جائے گا, جیو فینسنگ کی جائے گی اور اس حوالے سے تفتیش کو آگے بڑھایا جائے گا. ایک انہوں نے تحقیقاتی ٹیم بھی تشکیل دے دی ہے جو کہ واقعے کے معاملے کی تحقیقات کرے گی. بہرحال جی ایک ناقابل اعترافی نقصان ہے, اور یہ چن کر جو جہنمی کتے ہیں وہ علماء اکرام کو جو کہ یعنی شیخ الحدیث جو شخص ہو, اتنے دین کی خدمت کرنے والے آدمی کی شہادت جن لوگوں کے ہاتھوں ہوئی ہے وہ یقینی طور پر جہنمی کتے ہیں اور وہ جہنم میں جائیں گے انشاءاللہ. اگلی بات کرتے ہیں جی کہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس کی سماعت پرسوں ہونی ہے, اور اس حوالے سے میں یہ بات کہوں گا کہ سہیل آفریدی صاحب جو پہلے احتجاج کر رہے تھے کہ بھئی عمران خان صاحب کے مقدمات فکس نہیں ہو رہے, تو اب تو مین اپیلیں ان کی یعنی بشرا عمران کی یعنی بشرا بی بی کی اور عمران احمد نیازی دونوں کی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر ہیں. اور پرسوں اب دیکھتے ہیں کہ سلمان صفدر صاحب جو کہ 10 منٹ میں کیس کو کنکلوڈ کرنے والی بات کر رہے تھے وہ کیا پالیسی اڈاپٹ کرتے ہیں, کیا وہ دلائل دیں گے نہیں دیں گے. وہ پیش رفت جو ہوئی ہے, یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو اپیلیں ہوتی ہیں ان کو کنٹینیوشن آف ٹرائل تصور کیا جاتا ہے, تو اس کے اندر ایک موقع موجود ہے عمران احمد نیازی کی بے گناہی ثابت کرنے کے حوالے سے. کیا وہ بے گناہی ثابت کر پائیں گے؟ میرے حساب سے نہیں, کیونکہ ان کے یہ جو دونوں ہاتھ ہیں نا وہ کرپشن سے رنگے ہوئے ہیں. عمران احمد نیازی صاحب کے دونوں ہاتھ کرپشن سے رنگے ہوئے ہیں, اور اس حوالے سے آپ یہ دیکھ لیں کہ علیمہ خانم نے بھی ایڈمیشن کر لیا ہے کہ جو 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو بلڈنگ ہے اس کے اندر عمران احمد نیازی صاحب جنہیں میں اڈیالہ کا چانسلر کہتا ہوں انہوں نے فلیٹ ایکوائر کیا تھا اور پھر اس کو 2022 میں فروخت کر دیا ہے. عمران خان کا تھا میرے خیال میں, انہوں نے پہلے بیچ دیا تھا, بڑی لوگوں نے لیا تھا, کسی نے CDA نے پوری بلڈنگ کھڑی کروا دی, تب تو ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہاں کھڑی کرے, تو ہمیں کیا پتا کہ کسی نے اس میں کوئی غلطی ہے. میرا تھا, میں نے تو ایک قسط تھی اس نے کینسل کر دیا, میرے تو پیسے بھی کھا گیا, الٹا مجھے اس نے پیسے دینے ہیں. اب علیمہ خانم یہ کہتی ہیں جی کہ میرے تو فلیٹ ہی کینسل کر دیا اور میری جو رقم ہے وہ بھی جو ہے وہ پھنس چکی ہے کانٹریکٹر کے پاس. بہرحال جی میں تو 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو جیسے مسائل سے متعلق ایسکرو پالیسی جو پنجاب حکومت لے کر آ رہی ہے, یہ ایسکرو اکاؤنٹس کھلنے چاہیے جو کہ کسی بڑے بینک کے پاس ہوں اور جہاں پر پیسے ڈپازٹ ہوں اور کسی کے ساتھ چیٹنگ نہ ہو سکے, نہ بائر سیلر کے ساتھ چیٹنگ کر سکے نہ سیلر بائر کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کر سکے. اور ایسکرو کے اندر میں نے ایک تصحیح کرنا چاہوں گا, میں نے یہ بات کی تھی کہ پیسہ بالکل نہیں نکال سکتا, نہیں, یعنی اگر یہ پورا پین ہے سپوزٹلی جہاں تک اس کی سیاہی ہے یہاں تک اگر کانٹریکٹر تعمیرات کر چکا ہوگا اور جو پیسہ آ چکا ہے اس سے اوپر اگر پیسہ موجود ہے تو وہ نکال سکتا ہے, یعنی 10% کر کے پیسے نکالے گا, تو وہ تھرڈ پارٹی یہ نگاہ رکھتی ہے کہ پیسہ کوئی شخص یعنی بائر کا پیسہ جو سیلر ہے وہ اس کو مس یوز نہ کرے اور اس پروجیکٹ کے اوپر ہی اس کو مختص رکھے, تو وہ منافع اس کو نہیں نکالنے دیتے جب تک وہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں کرے گا. تو یہ بڑا ایک فیئر سسٹم ہوتا ہے اور یہ ایسکرو پالیسی پنجاب کے اندر نافذ العمل ہونے جا رہی ہے. وفاق کے اندر, KPK کے اندر اور سندھ اور بلوچستان کے اندر بھی اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے, بالخصوص جہاں پر بھی یعنی اس طرح کی بائنگ سیلنگ ہو اور یعنی قسطوں کے اوپر چیز لوگ لیتے ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ کانٹریکٹر بتاتے ہیں کہ جی وہ 4 سال میں پروجیکٹ کو کمپلیٹ کریں گے,
اگر وہ 4 سال میں یہاں پر دیکھا ہے 14 سال لگ جاتے ہیں اور ان کا پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ پیسہ جو کانٹریکٹ کے لیے جس کی اقساط دی جاتی ہیں وہ پیسہ وہ نکال کر کسی اور جگہ استعمال کر دیتے ہیں. اور کچھ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جب آپ نے انیشیل پیمنٹ کر دی تو پھر آپ نے سیلر کو جو ہے وہ پھنسا لیا اور پھر آپ قسطیں نہیں ادا کرتے. تو دونوں فریقین کو، سیلر کو اور بائر کو، وہ مالیاتی ادارہ پروٹیکٹ کرتا ہے اور جو ڈیفالٹ کرے اس کے اوپر پینلٹی بھی آتی ہے اور کانسیکوینس بھی اسی کو بھگتنا پڑتا ہے. تو یہ ایسکرو کی بات کر لی. آگے بڑھتے ہیں جی، انٹرنیشنل خبروں کی طرف جاتے ہیں. اور وہ خبر یہ ہے کہ ایران کی جانب سے یو اے ای کے اوپر سٹرائکس کی گئی ہیں اور آج بھی کچھ حملے ہوئے ہیں، اور یہ بنیادی طور کے اوپر ایک بڑی کہتے ہیں زیادتی کر رہا ہے ایران. ایران ایسی صورتحال کے اندر جہاں پر پاکستان جو کہ واحد ملک ہے جو کہ ایران کے ساتھ کھڑا ہے، اس ملک کو بھی ان حملوں کی مذمت کرنی پڑ گی. پرائم منسٹر پاکستان محمد شہباز شریف صاحب نے بھی یو اے ای کے اوپر جو ایران کی جانب سے حملے کیے گئے ہیں اس کی ہمیں مذمت کی ہے، اور ہمارے فورن آفس نے بھی اس کی مذمت کی ہے. رہا سوال ایران یہ کیوں کر رہا ہے، مبینہ طور کے اوپر جو اطلاعات موجود ہیں کہ IRGC جو ہے وہ، اور جو کہ وہاں کی سولین لیڈرشپ ہے وہ ایک پیج کے اوپر نہیں ہے. ایون کہ پریزیڈنٹ مسعود بھی ناراض ہوئے ہیں IRGC سے کہ انہوں نے یہ اس قسم کے حملے یو اے ای کے اوپر متعدد کیوں کر دیے. تو یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے ایران کے اندر، اور IRGC سے متعلق بہت سے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ ایک ڈیل ہو سکے امریکہ اور ایران کے درمیان. اپڈیٹ یہ ہے جی کہ جو پرائم منسٹر ہیں سعودی عرب کے، انہوں نے بھی یو اے ای کے جو حکمران ہیں ان سے رابطہ کیا اور ان کو کہا جی کہ مذمت کی ایرانی حملوں کی، اور انہوں نے کہا کہ ڈی اسکلیشن ہونی چاہیے اور یہ معاملات آگے نہیں بڑھنے چاہیے. رہا سوال دیگر خطے کے ممالک کا، تو وہ بھی اس وقت امریکہ کو بھی، یو اے ای کو بھی اور باقی ممالک کو بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کریں. یو اے ای کی اور اسرائیل کی ایک نئی صف بندی ہو چکی ہے. بڑا واضح ہو چکا ہے جی کہ یو اے ای اس وقت اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، اور ویسے بھی جو آئرن ڈوم ڈیفنس سسٹم ہے، ایئر ڈیفنس سسٹم، وہ بھی اسرائیل نے مبینہ طور کے اوپر دیا ہے جی یو اے ای کو. تو یو اے ای نے اپنی الائنمنٹ بڑی واضح اور دو ٹوک انداز سے ظاہر کر دی ہے. لیکن اپڈیٹ یہ ہے کہ جو فورن منسٹر ہیں ایران کے سید عباس عراقچی، وہ اب بیجنگ جا رہے ہیں، اور میں یقینی طور پر یہ بات کر سکتا ہوں کہ بیجنگ سے بھی ان کو ایک ہی آواز سننے کو ملے گی، ایک ہی پیغام ملے گا، اور وہ پیغام ہے کہ شرارت مت کریں. کیونکہ چائنا کے اندر بھی آپ کو میں یہ بتاؤں کہ اس وقت یہ سوچ موجود ہے کہ جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے، جو کہ ایک بحری روٹ ہے دنیا کے اندر تجارت کے حوالے سے، تو اس کو یعنی امریکہ اور ایران کے تنازع کی وجہ سے مستقل طور پر یا ایک لمبے عرصے کے لیے بند نہیں کیا جا سکتا. اور اس سے چین کا اپنا جو انٹرسٹ ہے وہ افیکٹ کرتا ہے. تو یقینی طور پر جہاں پر ان کا یہ انٹرسٹ ہے کہ وہ ایران سے تیل خریدیں، تو وہاں پر ان کا انٹرسٹ یہ بھی ہے کہ دنیا میں جو تجارت ہے وہ بلا رکاوٹ جو ہے وہ ہوتی رہے. اور جو کانسیکوینسز آ چکی ہیں اس وقت، دیکھیں نا، دنیا میں اگر بائنگ پاور کم ہوگی تو پھر چائنا کی جو پروڈکشن ہے اور جو سیل ہے وہ بھی ڈائریکٹلی اس کے اوپر امپیکٹ آتا ہے. تو چین دنیا کے اندر تنازعات نہیں چاہتا، کیونکہ ان کی میس پروڈکشنز ہیں، ان کی انڈسٹریل اکانومی ہے، ان کے پاس ایگریکلچر بھی ہے، لیکن ان کی جو مین میس پروڈکشنز ہیں وہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہیں. سو لہٰذا چین کو یہ سوٹ نہیں کرتے تنازعات، اور چین یقینی طور کے اوپر اس مسئلے کا امریکہ اور ایران کے درمیان جو تنازع ہے اس کا جلد از جلد حل تلاش کرنا چاہتا ہے. اور وہ چاہتا ہے کہ ایمیکیبلی، ایک اچھے طریقے سے، سموتھلی یہ معاملات اور تنازع جو ہے یہ ختم ہو. پاکستان کو بھرپور سپورٹ کر رہا ہے چین، اور اس وقت سعودی عرب بھی اور قطر بھی کھل کر پاکستان کے ساتھ ہم آواز ہیں. اور اگر میں بات کروں تو یورپین ممالک بھی پاکستان کو مکمل طور کے اوپر جو اس کی کاوشیں کوششیں ہیں ان کو انڈورس بھی کر رہے ہیں اور سپورٹ بھی کر رہے ہیں.
لیٹس سی جی جو میڈیشن کی پاکستان کی ایفرٹس ہیں کیا وہ دوبارہ ایران اور امریکہ کو مذاکرات کی میز پر لا سکتی ہیں یا نہیں. ویسے اس وقت تک جس طریقے سے ایسکلیشن سٹارٹ ہو چکی ہے, سیز فائر کی وائلیشن شروع ہو چکی ہیں, یہ کوئی اچھے سائنس نہیں ہیں. بٹ ایون دین ہمارے جو حکام ہیں وہ اس حوالے سے آج بھی پر امید ہیں. وہ اپنی ڈپلومیٹک ایفرٹس انہوں نے جاری رکھی ہوئی ہیں, اور یہ اس بات کا کبھی امکان بتایا جا رہا ہے کہ ابھی بھی میری بات ہوئی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ انشاءاللہ وی آر ویری آپٹیمسٹک کہ جلد اسلام آباد پیس ٹاکس کا راؤنڈ 2 اسلام آباد میں فیس ٹو فیس بٹوین USA اینڈ ایران ممکن ہوگا. اللہ کرے جی ایسا ہی ہو. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا جی. اللہ حافظ.